اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حدیٰ سلام بحضور خیر خدا۔ لگ رہا ہے روزہ ہمیں بہت لگا ہوا ہے، صلاۃ و سلام بھی ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے کتنے دنوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اب لطف آیا نا، پتہ چلا کہ کوئی عاشق رسول موجود ہے۔ میرے گلے میں کچھ خراش ہے تو میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کر پاؤں گا۔ چند باتیں چند منٹ میں اس مقدس اور پاک اور مطہر محفل کی مناسبت سے، جو کہ ختم پاک کی محفل ہے اور جس میں اللہ کے فضل و کرم سے با روزہ با وضو اور اللہ کے گھر مسجد میں اللہ نے شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے زیادہ احسان عظیم رب ہم پر کیوں فرمائے؟ اپنا اور اپنے محبوبوں کا ذکر ہم سے کس خوبصورت انداز سے کروا رہا ہے۔ ہمارا یہاں بیٹھنا سننا سنانا رب قبول فرمائے اور ہمیں تمام گناہوں سے توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، اور دوسرا انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت کا۔ اس پر تھوڑی سی میں روشنی ڈال کر آپ سے اجازت لوں گا۔ اس آیت پر آنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں قرآن مجید کے شروع میں جانا پڑے گا، اس سورت میں جانا پڑے گا جس کی تلاوت ہم تمام لوگ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر کرتے ہیں، سورہ فاتحہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی کہ دعا مانگو۔ یہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کہ ہم اپنی طرف سے مانگتے ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کہ رب نے قرآن میں تعلیم فرمائی کہ یہ مانگو۔ ہماری اپنی طرف سے مانگی ہوئی دعا سے وہ دعا جو کہ اللہ نے فرمایا کہ مانگو، کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ اور بلند مقام رکھنے والی دعا۔ قرآن میں رب نے یہ بھی فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اللہ نے قرآن میں تعلیم فرمائی کہ دعا مانگو کہ دنیا تمہارے لیے حسن بن جائے، یعنی خوبصورت بن جائے۔ یہ قرآن کی دعا ہے۔ آخرت تبھی کسی کی خوبصورت بنے گی جب دنیا خوبصورت بنے گی۔ دنیا خوبصورت نہیں تو آخرت بھی خوبصورت نہیں۔ اور دنیا کی خوبصورتی کیا ہے؟ دنیا کی خوبصورتی آپ کے کردار کے اندر تقوی کی موجودگی ہے۔
اگر آپ کے کردار کے اندر تقوی موجود ہے تو دنیا آپ کے لیے خوبصورت بن گئی. جب دنیا خوبصورت بن جائے گی تو دعا کا اگلا حصہ ہے کہ میرے لیے آخرت بھی خوبصورت بن جائے. اور جس کے لیے دنیا اور آخرت خوبصورت بن گئی، دعا کا تیسرا حصہ ہے کہ وہ عذاب نار سے محفوظ ہو جائے گا. اور ایک دعا سورہ فاتحہ میں ہے جس کا ذکر ابھی مجھ سے پہلے ایک علامہ صاحب نے فرمایا بھی کہ اہدنا الصراط المستقیم. نماز تو آتی ہوگی نا ہر کسی کو، اس میں یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے رب ہم سب کو، بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو پھر بھی رب یہ نہیں کہتا کہ تو اپنے لیے مانگ، رب کہتا ہے سب کے لیے مانگ. اس لیے جہاں بھی کوئی دعا مانگیں گے اس میں جمع کا صیغہ آئے گا. اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، اہدنا الصراط المستقیم. ایک امام اگر امامت کر رہا ہے اور یہ صیغہ استعمال کرے تو سمجھ میں آئی کہ پچھلے جتنے بھی کھڑے ہیں ان طرف سے مانگ رہا ہے کہ اہدنا الصراط، کہ تمام قومیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. لیکن جب کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں صیغہ جمع سے تبدیل ہو کے واحد میں آنا چاہیے. لیکن اب اگر ان الفاظ کو کوئی چینج کر کے واحد میں لائے گا اور یہ دعا مانگے گا، اگر یہ الفاظ چینج کر دے جمع کی بجائے واحد کے صیغے میں آ جائے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، تو کیا مفتی صاحب اس کی نماز رہ جائے گی؟ شاکر صاحب اس کو مانگنا پڑے گا مانا کہ میں نہیں، ہم سب کو، ہم سب سے مراد صرف میری اولاد ہی نہیں، میرا گھر ہی نہیں، میری برادری ہی نہیں، ہم سب امت محمدیہ کے ایک ایک فرد تو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. یہ آپ دعا مانگتے ہیں نماز میں، الہی کس صراط مستقیم پر، کون سا سیدھا راستہ ہے جس پر ثابت قدم رکھ؟ اللہ نے فرمایا وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے اپنے قرب کے دروازے کھول کر ان کو انعام یافتہ کر دیا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن لوگوں کے چلنے کا راستہ کہ وہ چلے، تو ایسے تم نے اپنے قرب کے دروازے ان پر کھولے کہ ان کو انعام یافتہ تم نے کر دیا. اب یہ بات اب قرآن کے ان الفاظ کو سورہ نساء کی ان آیت کے ساتھ لے کر آؤ جو میں نے شروع میں پڑھی. یہاں قرآن میں رب العزت نے فرمایا، یہ آپ کے نا ذرا غور کرنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. آپ صرف 10-15 منٹ مجھے دیں، آپ کو میرے مختصر سے علم جو کہ رب نے عطا کیا ہے میرے پاس کیا ہے، ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ انعام یافتہ کیا ہے، جس کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میری اور رسول کی اطاعت سے انعام یافتہ بن جاؤ گے، فرمایا نہیں، اطاعت میں آؤ گے میرے اور میرے رسول کی تو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہو گے. انعام یافتہ بنو گے نہیں، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہو گے. تو اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ کے رسول کی اطاعت اور چیز ہے اور انعام یافتہ بننا اور چیز. ورنہ یہاں کہہ دیا جاتا کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ انعام یافتہ ہوگا. جس قرآن کی ہر رکعت کے اندر، نماز کی ہر رکعت کے اندر آپ یہ مانگ رہے ہو دعا کہ جی اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا کر. الہی صراط مستقیم کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا صراط مستقیم یہ ہے کہ میں نے جن پر قرب کے دروازے کھول دیے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، وہ ہے صراط مستقیم. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کر اطاعت میرے اور میرے رسول کی. انعام یافتہ نہیں بنے گا، انعام یافتہ کے قدموں تک پہنچے گا. انعام یافتہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن کے لفظ ہیں.
کہ انعام یافتہ لوگ ہیں نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت اور صالحین کی جماعت۔ اب اگر کوئی پوری زندگی اطاعت کرتا رہا اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ انعام یافتہ نہیں بنے گا، نہ نبیوں کی جماعت میں شامل ہوگا، نہ صدیقین کی جماعت میں، نہ شہداء کی جماعت میں، نہ صالحین کی جماعت میں۔ ہاں، اطاعت کے بدلے میں اس کو ان کی رفاقت ضرور نصیب ہوگی۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، اور پھر رب نے فرمایا حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، اور یہ انعام یافتہ نبی، صدیق، شہید اور صالح کیا ہی خوبصورت رفیق سفر ہے۔ یہ قرآن بول رہا ہے، کیا ہی خوبصورت رفیق سفر ہے۔ کون سے سفر کا رفیق؟ جو آپ اور میں طے کر رہے ہیں اس دنیا کا۔ دنیا کسی کا گھر نہیں ہے، چند لمحوں کے لیے یہاں ہر کوئی ٹھہرا ہے۔ کسی کو اس نے آزمانے کے لیے یہاں حکمران بنا دیا تو کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو آزمانے کے لیے دولت مند بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو آزمانے کے لیے عزت دے دی، کسی کو ذلت دے دی، کسی کو آزمانے کے لیے صاحب اولاد کر دیا، کسی کو بے اولاد رکھ دیا۔ آزمانے کے لیے کبھی مصیبت دیتا ہے تو کبھی سکھ دیتا ہے، کبھی خوشی دیتا ہے تو کبھی غم دیتا ہے۔ یہ ہے وہ سفر جس کی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو غروب ہوتا ہے، ایک منزل گئی، ایک تاریخ آئی، اگلی تاریخ آئی، ایک مہینہ آیا، اگلا مہینہ آیا، ایک سال آیا، اگلا سال آیا۔ یہ منزلیں طے ہوتی جا رہی ہیں، آپ اور میں سفر طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا یہ میرے انعام یافتہ لوگ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اگر ان کی رفاقت میں آ جاؤ گے تو یہ کیا ہی خوبصورتی ہوگی۔ اب آ جائیے اطاعت کی بات پر اور انعام یافتہ لوگوں کی بات پر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تو تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جو انعام یافتہ ہیں۔ انعام یافتہ نہیں ہوگے، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگے۔ اب اطاعت کے اندر نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، حج بھی آ گیا، قرآن سارے کا سارا آ گیا، حقوق اللہ بھی آ گیا، حقوق العباد بھی آ گیا، پوری آپ کی زندگی کی عبادتیں آ گئی، ریاضتیں آ گئی، تسبیحات آ گئی، صدقات اور خیرات آ گئے، حجیں آ گئی۔ کوئی زندگی پوری زندگی یہ کرتا رہا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزار دی، اس کو اس کا صلہ ضرور ملے گا، لیکن پھر بھی وہ ہوگا انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ، انعام یافتہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انعام یافتہ خود بننے کے لیے ان 5 نمازوں سے اوپر کہیں جانا پڑے گا، ان رمضان کے روزوں سے اوپر کہیں جانا پڑے گا، خوابی خالی کعبے کے طواف کرنے سے اوپر کہیں گزرنا جائے پڑے گا، تمام حقوق اللہ اور عباد سے اوپر کہیں جانا پڑے گا، تو پھر اطاعت سے آگے گزر کر انعام یافتہ بن سکتے ہو تم۔ لیکن اگر یہی کرتے رہو گے، اب تو اطاعت ہی نہیں ہوتی ہم سے بھائی۔ ہمارے دن رات تو ایسے گزر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں کچھ کرنے میں، کچھ سوچنے میں کہ یہ اللہ رسول کی اطاعت بھی ہے کہ نہیں، میں جو کر رہا ہوں یہ اطاعت رسول ہے کہ نہیں، میں جو بول رہا ہوں یہ اطاعت رسول ہے کہ نہیں، میں جو سوچ رہا ہوں یہ اطاعت رسول ہے کہ نہیں، میں جو بزنس کر رہا ہوں یہ اطاعت رسول ہے کہ نہیں، میں سب سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اطاعت تو فرض ہے ہم پر اللہ اور رسول کی، کیونکہ قرآن کے لفظ بتا رہے ہیں، ایک جگہ پر نہیں بار بار یہ الفاظ آئے اطاعت کی۔ اب کوئی اطاعت اگر کر بھی لے تو پھر بھی انعام یافتہ نہیں بنے گا، انعام یافتہ والوں کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر انعام یافتہ بننا ہے تو بندہ کیا کرے؟ اب یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر میں نے اس جماعت میں شامل ہونا ہے، کون سی جماعت میں؟ من النبیین والصدیقین
والشہداء والصالحین، تو مجھے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول سے بڑھ کر کیا کرنا ہوگا؟ اب یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، نبی تو میرا نہیں خیال کہ ہم بن سکتے، انعام یافتہ اگر بنے ہم، نبیوں کی جماعت میں تو ہم شامل ہو نہیں سکتے، کیونکہ وہاں تو لگ گئی ہے مہر خاتم النبیین کی، لہذا وہ تو صفحہ پھاڑ دیجیے کہ ہم کوئی ایسا عمل کر جائیں کہ ہم اللہ کے نبی بن جائیں، تو وہ تو ممکن نہیں اب قیامت تک، اس سے بعد بھی، کیونکہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، ان کا ظہور ہو گیا ہے، اور خاتم النبیین ہونے کے بعد اب قیامت تک کوئی اور رسول نہیں، اور جو اس عقیدے سے باہر آتا ہے وہ ادارہ اسلام سے بھی باہر ہوگا۔ لیکن باقی اب رہ گئی تین چیزیں، صدیق، شہید اور صالح۔ اب اگر میں تھوڑا سا جمع کر دوں ان لفظ کو، صدیق کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات آپ کو؟ میں اونچا نہیں بول پا رہا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں بات کو ختم بھی کرنے لگا ہوں۔ اب اگر ان تین لفظوں کو میں صرف آپ کے سامنے قرآن کی بات کر رہا ہوں، کوئی کسی سجے کھبے کچھ نہیں پکڑ رہا کسی چیز کو۔ اب ہم ان تین الفاظ جو کہ صدیق، شہید اور صالح ہیں، ان کو اگر ایک لفظ میں جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ بنے گا ولی اللہ۔ جناب مولانا صاحب، صدیق بھی تو ولی، شہید بھی ولی، صالح بھی ولی۔ اب اگر ہم ان سارے لفظوں کو ایک لفظ کا نام دینا چاہیں تو وہ بن جائے گا ولی اللہ۔ تو پتہ چلا کہ پہلے نبیوں کی جماعت اور پھر ولیوں کی جماعت، یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کی جماعت۔ اب اگر ان جیسا بننا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ تو رہ لیں گے ہم، نمازیں، روزے، زکوٰۃ کو ادا کر کے، لیکن اگر اس قرب میں پہنچنا ہے جو انعام یافتہ لوگوں کے حصے میں ہے، جو ولیوں کے حصے میں ہیں، تو پھر ہمیں آگے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب یہ نبی، صدیق، شہید اور صالح، چار کی بجائے لفظ رہ گئے دو، نبی اور ولی۔ نبیوں کی جماعت اور ولیوں کی جماعت، یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کی جماعت۔ نبی ہم بن نہیں سکتے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ہاں ولی بنا جا سکتا ہے رب کی مہربانی سے اور اس کی عطا سے اور اس کی فرما برداری سے۔ اب لفظ ولی اللہ، ولی کس کو کہتے ہیں؟ نبی تو نبی ہو گیا جس پر نبوت آئی، کتاب آئی، دین آیا، وے آف لائف آیا گزارنے کے لیے۔ ولی کسی کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں اللہ کے محبوب۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ صدیق بھی اس کے محبوب، شہید بھی اس کے محبوب، صالح بھی اس کے محبوب۔ اب یہ محبوب ہے اللہ کے ولی اللہ۔ اب ولی کوئی بنے گا تو رب کا محبوب بنے گا تو انعام یافتہ لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اب رب کا محبوب کیسے بننا ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہی محبوب بن جانا تھا تو پھر تو یہاں رب فرما دیتا کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور انعام یافتہ لوگ بن جاؤ گے تم بھی۔ رب نے فرمایا اطاعت تمہیں لے کے جائے گی میرے انعام یافتہ لوگوں کے قدموں تک، ان کی صحبت تک۔ آگے اگر انعام یافتہ بننا ہے تو رب کا محبوب بننا پڑے گا۔ اور رب کا محبوب کس طرح بننا ہے؟ رب کے محبوب بننے کا نسخہ بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اتباع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رب نے فرمایا میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب پتہ چل گیا، ثابت ہو گیا، صرف میں نے قرآن آپ کے سامنے پڑھا ہے، نہ کسی حدیث کو چھیڑا ہے، نہ کسی فقیہ کے قول کی بات کی ہے،
نہ کسی امام کا ذکر کیا ہے، صرف قرآن پر گفتگو کی ہے اور معاملہ کلیئر ہو گیا اس قرآن کے اندر سے ہی، 3 ان آیتوں کے اندر ہی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اتباع کرو، یعنی اطاعت نہیں، اتباع کرو رسول کی تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب یہ اتباع کیا ہے؟ یہاں تک بات میری آپ کو سمجھ آ گئی نا، کہ اطاعت کرو گے تو انعام والے لوگوں کے ساتھ ہوگے، اور انعام والا شافتہ لوگ کون ہیں؟ جو رب کے محبوب ہیں، اور رب کے محبوب کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اتباع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اتباع کیا ہے؟ اتباع اور اطاعت میں یہ فرق ہے، اگر خالی اطاعت میں رہو گے تو 5 نمازیں ہیں، اگر اتباع میں جاؤ گے تو بے شمار نمازیں۔ اطاعت میں آؤ گے تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگر اتباع میں جاؤ گے، اتباع کہتے ہیں پیروی رسول، جو رسول خدا نے کیا۔ رسول خدا نے 5 نمازوں سے آگے بھی تو کچھ پڑھی نمازیں، عام بندوں پر 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں اور رسول پر 6، اور اس 6ٹھی نماز کا نام ہے تہجد کی نماز۔ اب اگر اطاعت ہمیں 5 نمازوں سے مل جائے گی، جس نے 5 نمازیں پڑھ لی وہ اطاعت کر گیا اللہ اور اس کے رسول کی، اور بڑی ذمہ ہے قیامت کے دن۔ لیکن جو اتباع سے نکل کر اب اتباع میں آنا چاہتا ہے اور اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو اس کو رسول کی اتباع میں تہجد بھی پڑھنی پڑے گی، اور باقی جو نمازیں ہیں اشراق وغیرہ وہ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اور اتباع میں تو پھر وہ نماز بھی ہے جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، جو ہم پر رمضان میں ہمیں سنت بتائی گئی ہے، ہم جو پڑھتے ہیں، یہ تراویح پڑھتے ہو، کوئی 8، کوئی 12، کوئی 20، اور 20-25 منٹ میں بھی ہم ہوئے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، والی کیسرے مکنی نماز، ہاں جی، اور دعوے پہاڑوں سے بھی اوپر اپنے ایمان کے، ہاں جی، اور رب کی بارگاہ میں 20 نہیں پڑھی جاتی ہو، نہ بھائی نہ، کیڑا کھلو گے، ہاں جی۔ اور اگر اتباع رسول میں آؤ گے تو پھر اتباع رسول تو ہے کہ پاؤں سوج جاتے تھے سرکار کے، پوری رات قیام میں کھڑے ہو کر پاؤں سوج جاتے تھے، آپ کی ایک رکعت بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ہے اتباع رسول، اور یہ ہے انعام یافتہ بننے کے لیے طریقہ۔ اطاعت میں آؤ گے تو ایک رمضان کے مہینے کے روزے سے کام چل جائے گا، اور اگر اطاعت میں آؤ گے، اگر اتباع میں آؤ گے تو پھر حضور نے تو بے شمار روزے رکھتے تھے، ہر سوار، پیر اور جمعرات کا روزہ، اس کے علاوہ بے شمار روزے۔ حضور تو ایسے روزے رکھتے تھے کئی کے دن تک افطار بھی نہیں فرماتے تھے، اور روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ۔ اگر اطاعت میں آؤ گے تو گھر کا اب 40واں حصہ زکوٰۃ، اور اگر اتباع میں آؤ گے تو پورا گھر لٹا دینے کا نام ہے اتباع۔ تو یہ آپ کو بات، اسی طرح حج ہے، اسی طرح سے باقی دیگر معاملات ہیں۔ اتباع رسول ہے پیروی رسول، اور رب کا محبوب بننے کا طریقہ یہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، انعام یافتہ کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ اللہ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ فرشتے گھومتے ہیں اس دنیا میں کہ کہیں ہمیں ایسی جگہ ملے جہاں کے رب کا ذکر ہو رہا ہو۔ جب ان کو کوئی جگہ نظر آتی ہے، جیسے کہ یہاں ہم رب کا ذکر کر رہے ہیں، اس وقت ہم رب کا ذکر کر رہے ہیں، نہ میں اپنا ذکر کر رہا ہوں، نہ کسی دنیا کے شہرتوں کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کوئی یہاں تمغوں کا ذکر ہو رہا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ بنوا دیا، میں یہ کروں گا، نہیں، بات ہو رہی ہے صرف اللہ کے ذکر کی۔ تو یہاں اس وقت ڈھونڈتے نا فرشتے آسمان سے اترتے، جب ایک اترتا ہے دیکھتا ہے، او جی تحصیل کمالیہ میں، یہ قادر بخش میں کوئی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کا۔ وہ باقیوں کو آواز دیتے ہیں، آؤ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، یہ ہے جگہ جو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ صرف یہی نہیں، جہاں بھی رب کا ذکر ہو رہا ہوگا فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔
وہ جب آتے ہیں یا کچھ دیر دیکھتے ہیں تو واپس جاتے ہیں، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے بھائی کدھر گئے تھے، کیا دیکھا؟ حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی ہمیں سمجھانے کے لیے پوچھتا ہے بھائی گئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں الہی تیری شان بلند فرما، مقام بیان کر رہے تھے، تیرا سبحان ہونا کہہ رہے تھے، تیرا عظیم ہونا کہہ رہے تھے، تیرا اعلیٰ ہونا کہہ رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے۔ رب آگے سے پوچھتا ہے انہوں نے مینوں ویکھیا ہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ حدیث کے لفظ ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہیں گے دیکھا تو نہیں، رب پھر پوچھے گا مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اور زیادہ تیرا ذکر کرتے اور تیری شان اور حمد بیان کرتے۔ رب فرماتا ہے اور کیا کہہ رہے تھے وہ؟ دیکھو نا کیسے رب کو مزہ آ رہا ہے اپنے بندوں سے۔ آپ کو کوئی پسند ہو نا تو آپ کہتے ہیں ہور کی گل ہوئی اتھے یار دسی، جیسے آپ میں سے کوئی آئے حضور کی کچہری میں تو جو نہ آئے تو اس کا بھی آج سائیں آئے آن کی گل ہوئی، سمجھے نا میری بات؟ تو وہ اللہ پوچھتا ہے اور کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں جنت طلب کر رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب پوچھتا ہے جنت دوزخ دیکھی انہوں نے؟ وہ کہیں گے نہیں انہوں نے تو نہیں دیکھی۔ رب کہتا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں الہی اور زور شور سے جنت طلب کرتے اور زور شور سے دوزخ کی پناہ مانگتے۔ رب فرماتا ہے اچھا تو یہ بات ہے، جا میں نے سب کو معاف کیا۔ جو میں نے عرض کیا نا کہ انعام یافتہ اگر بندہ نہیں بھی بن سکا تو انعام یافتوں کے ساتھ تو بیٹھ جاؤ، یہ انعام یافتہ ہے۔ اور ان کے ساتھ آپ اور میں اس وقت بیٹھے ہیں رب کے فضل سے، خود جائے نہیں ہیں ہم انعام یافتہ، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ رب کہتا ہے میں نے معاف کیا۔ پھر ایک فرشتہ کھڑا ہو جائے اور کہے گا یہ اگر کوئی نا اپنے سے کوئی کہانی میں نہیں سنا رہا، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، آپ جا کے کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، عربی ٹیکسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو، صرف اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا، طویل حدیث کا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ کے حبیب نے اپنے ساتھیوں کو سنایا اپنی مجلس میں بیٹھ کے۔ ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے الہی الہی، وہ ایک تو ان میں سے ایسا تھا ایسے ہی، نہ کوئی ارادہ تھا اس کا ذکر کرنے کا، نہ وہ گھر سے اس لیے گیا، جیسے کہ آپ لوگ تو آئے ہو نا کہ جناب ہاں ذکر کی محفل ہے، حضور کا عرس ہے، ختم پاک ہے، کوئی لاہور سے آیا، کوئی ملتان سے، قرب و جوار سے، جہاں جہاں سے بھی کوئی آیا، ایک ارادہ کر کے آپ آئے نا کہ ہم یہاں جائیں گے، وہاں محفل میں بیٹھیں گے، شرکت کریں گے، کچھ سیکھیں گے، کچھ سنیں گے، توبہ تائب ہوں گے اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی کا عہد لے کر چلیں گے، یہ ارادہ لے کر آپ لوگ سب آئے۔ لیکن اب آپ میں سے کوئی ایسا ہو کہ رقی میں آ جائے، دوست آ رہا ہے، دوست یار میں نہیں لے جانا، کوئی کسی اور غرض سے مقصد سے آ جائے، کسی کو دکھانے کے لیے آ جائے۔ ایک فرشتہ کہے گا الہی ایک تو ایسے ہی تھا ان میں، اس نے دیکھا تمبو لگا ہوا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی آگے بیٹھ گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہ اس کی نیت نہ ارادہ وہاں آنے کا۔ اللہ فرمائے گا جو میروں کے ساتھ بیٹھ گئے جاؤ اس کو بھی معاف۔ اب انعام یافتہ بننے کی کوشش کرو اتباع رسول کر کے اور اطاعت کر کے ایسی مجلسوں میں بیٹھ جاؤ جو ہمیں انعام یافتہ تک لے آئیں، اور پھر ایسے عمل بھی ہم سے رب کل کو کروائے زندگی میں اتباع رسول میں جا کے کہ ہم خود بھی انعام یافتوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور آخری بات عرض کروں، جو بھی کرو صرف اللہ کے لیے کرو، یہ دکھلاوا چھوڑ دو۔ لوگ افطاری کروا رہے ہیں تو 100 فوٹو سوشل میڈیا کر، بھائی اگلے جان اس کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ کے لیے، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو 100 فوٹو اشتہار سوشل میڈیا پہ پوسٹیں، یہ جی افطاری فلانے نے کروا دی، یہ جی روزہ فلانے نے رکھوا دیا، یہ کیا نیکی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے تو اللہ تو ارادوں کے دلوں کے بھید جانتا ہے، فوٹو سے نہیں دیکھے گا کہ اس نے یہ نیکی کی یا یہ نہیں کی۔
ایک حضرت شقیق بلخی تھے، اللہ کے نیک بندے، بلخ کے علاقے میں رہتے تھے۔ انہوں نے نا پوری زندگی پیسے جمع کیے حج کرنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، جو انجام دے دے تو بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کا کرم ہے اس کا۔ اللہ ہم سب کو اتنی وسعت دے کہ ہم حج ادا کر سکیں، صحت میں بھی اور رزق میں بھی۔ انہوں نے نا مال جمع کیا پوری زندگی لگا کر، کس کے لیے؟ حج کرنے کے لیے۔ قافلہ تیار ہوا، قافلے تیار ہوتے تھے ان زمانوں میں حج پہ جانے کے لیے۔ آج کل تو جہازوں پہ جاتے ہیں، وہ قافلے جایا کرتے تھے اس زمانے میں، کچھ صدیوں پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جناب پیسے جمع کیے، ان کا پروگرام بن گیا میں نے حج پہ جانا ہے۔ لیکن حج سے ایک دن پہلے ایسے کچھ چہل قدمی کے لیے باہر نکلے اپنے گھر سے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون عورت اپنے کپڑے کے اندر کوئی چیز چھپا کے جا رہی۔ آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے، وہ اپنے گھر پہنچی، اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اس نے کچھ گوشت نکالا اور وہاں اس نے پکایا اپنے بچوں کے لیے۔ آپ نے جا کے اس سے پوچھا، بھائی یہ تم چوری کر کے آئی ہو، کیا کس مقصد کے چھپا کر کے وہاں آئی؟ اس نے کہا کہ میں سید زادی ہوں، اور پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں میرے بچے اور میں بھوکی ہوں، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، مردار گوشت فلانی جگہ پڑا دیکھا تو میں چھپا کر لے آئی۔ جان بچانے کے لیے حرام کھانا بھی کسی حد تک جائز ہے، تو یہ میں اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، بی بی تھوڑی دیر صبر کرو۔ آپ گئے، آپ نے وہ پیسے اٹھائے جو کہ حج کے لیے جمع کیے ہوئے تھے، اس سے راشن خریدا، ان کے کھانے پینے کی ساری سہولتیں دیں، وہ ان کو بچوں اور اس کی والدہ کو آگے آپ نے دیے، اور ساتھ ہی آپ نے باقیہ جتنی بچ گئی وہ بھی دے دیے، اور واپس لوٹ گئے۔ وہ نام پوچھتی رہی لیکن آپ نے نام نہیں اپنا بتایا۔ جب صبح حج کے لیے روانہ ہونے لگا قافلہ، تو آپ نے آ کر ان کو کہا، بھائی میں تو نہیں جا رہا، مجھے کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، لہذا تم لوگ جاؤ۔ حضرت شقیق بلخی ایک بہت بڑے اس کے تاجر تھے، ربڑ کے، چمڑے کے تاجر تھے بہت بڑے۔ لوگوں نے کہا، بھائی ٹریڈر ہے، پیسہ کہیں انویسٹ کر دیا ہوگا اس نے۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے انویسٹ کر دیا ہے، اور ایک ایسی جگہ پر انویسٹ کیا ہے کہ اللہ سے مجھے یقین ہے کہ اس کا بہت بڑا منافع عطا فرمائے گا مجھے۔ ہاں میں نے انویسٹ کر دیا۔ وہ قافلہ چلا گیا۔ جب وہاں حج ہو گیا، حج کے بعد وہاں دو اللہ کے نیک بندوں، ایک نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے ہیں، ایک اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا، نام مجھے نہیں یاد، بھول گیا، مفہوم ہے اس کا۔ دو فرشتے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، بھائی اس دفعہ کتنے لوگوں نے حج پڑھا؟ اس نے کہا، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے۔ اب تو لاکھوں میں پڑھتے ہیں نا، نہیں اس وقت تو سینکڑوں لوگوں کا بھی مکے میں پہنچنا بہت ایک بڑی بات ہوتی تھی جب قافلے جاتے تھے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے پڑھا۔ دوسرا پوچھتا ہے، ان میں سے کس کس کا حج قبول ہوا یا کتنوں کا قبول ہوا؟ دوسرا عرض کرتا ہے، پہلے تو ایک کا بھی نہیں ہوا، سب بے مقصد آئے، بے مقصد جا رہے تھے، دل میں جو کھنڈیاں لے کر آئے وہی کھنڈیاں لے کر جا رہے تھے، جس دکھاوے کے لیے آئے وہی دکھاوا لے کے جا رہے تھے۔ رب کی بارگاہ میں تو ایک کا بھی قبول نہیں ہوا۔ پھر ہاں رب کی رحمت جوش میں آئی، اور ایک شخص ہے جس کا نام ہے شقیق بلخی، اس کے صدقے رب نے کہا سب کا حج قبول کرو۔ اس نے پوچھا، وہ شقیق بلخی، اس نے حج میں کون سی ایسی عبادت کی کہ جو رب کو اتنی پسند آئی کہ اس کا حج اس کے صدقے باقیوں کے قبول ہو گئے؟ تو اس فرشتے نے کہا، وہ تو حج پہ آیا ہی نہیں، وہ تو حج پہ آیا ہی نہیں، صرف اس نے امت محمدیہ کی ایک مظلوم عورت کا اور ان کے بچوں کو
حرام کھاتے دیکھ کر اپنی جمع پونجی حج کی ان کو دے دی تو اس کے صدقے رب نے ساروں کا حج قبول کیا۔ اب جس کے صدقے حج قبول ہو رہا ہے اس کو کتنے حجوں کا ثواب ملا ہوگا؟ میرے دوستو، یہ دکھلاوے کے لیے کچھ مت کرو، اللہ کو دکھاؤ۔ جو کچھ بھی دکھانا ہے اس کو دکھانا کہ وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، میرے دل میں ارادہ ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ عبادت یہی سکھاتا ہے ہمیں، کیونکہ روزہ کسی کی شکل پر لکھا ہوا نہیں ہوتا، نہ روزے کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ نماز پڑھو گے تو کرو گے کچھ، زکوٰۃ کے لیے کچھ کرنا ہے، حج کے لیے کچھ کرنا ہے، روزے کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے۔ روزے کے لیے سب کچھ چھوڑنا ہے۔ اور کسی کا روزہ ہے کہ نہیں اللہ ہی جان سکتا ہے کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں۔ کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کے دھات والوں کو، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، کیا پتہ روزہ رکھ کے روٹی پانی تو چھوڑ دیا لیکن باقی ہر چیز سے وہ غافل ہے جو کہ روزے کے لوازمات میں شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ جانے کسی کا روزہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ لوگوں کی مخلوق کی خدمت اور مدد اس طرح کرو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو بھی اس کا پتہ نہ ہو۔ حضرت زین العابدین جب ان کا وصال مبارک ہوا مدینہ منورہ میں، امام حسین کے صاحبزادے جو تھے، اس دن لوگوں کو پتہ چلا کہ کئی سو گھر مدینے کے ایسے تھے کہ جس دن ان کا وصال ہوا ان کے گھر صبح راشن نہیں پہنچا۔ جس دن راشن نہیں پہنچا ان کو اس دن پتہ چلا کہ کون دیتا تھا، وہ بھی ان کے مرنے کے بعد، کہ دینے والا چلا گیا اس دنیا سے۔ پر پوری زندگی وہ لوگوں میں راشن بانٹتے رہے، لیکن ان جس علاقے میں راشن بانٹتا رہا ان تک کو خبر نہ ہوئی کہ کون ہے دینے والا، کس کے ذریعے سے راشن پہنچتا ہے ہمارے گھر تک۔ دینے والے بھی امین ہوتے تھے جو کہ آپ کے غلام جا کے دے جاتے تھے، اور کسی کو پتہ تک نہیں ہوتا تھا کہ دینے والا پیچھے سے کون ہے۔ امام حسین کے صاحبزادے جس دن وصال فرمایا نے مدینے میں، اس دن لوگوں کو پتہ چلا کہ کتنے یتیموں کی آپ مدد فرما رہے تھے، کتنے بیواؤں کی آپ کفالت فرما رہے تھے، بالکل اللہ کی خاطر۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب عبادات اپنی خاطر، اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک گھڑی کو ہمارے لیے مبارک کر دے۔ رمضان کے مبارک دنوں میں یہ گھڑی آئی ہے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ہمیں اپنے مرشد پاک کا حقیقی فیض عطا فرما دے اس گھڑی میں۔